أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اسی آیت شریفہ کی تفسیر اور ترجمہ ہو رہا تھا، میں نے درمیانی میں چھوڑ دیا تھا۔ کچھ مزاج اور طبیعت ایسی ہی ہے کہ جب وقت کا تقاضا ہو جاتا ہے تو پھر مزہ نہیں آتا، آدھی ادھوری بات کرنے میں، جلدی جلدی بات کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ خیر، اب میں آپ کو پہلے زبانی بات بتاتا ہوں، جو پچھلے ہفتے بتائی تھی وہ بھی، اور جو اگلی بات ہے وہ بھی۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کم از کم آپ کے علم میں یہ آ جاوے کہ یہاں بھی شریعت کا ایک حکم ہے۔ یہ حکم پوری طرح آپ کی سمجھ میں آوے یا نہ آوے، آپ کو یاد رہے یا نہ رہے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن معلوم ہو جائے کہ یہاں بھی شریعت کا ایک حکم ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو اور اس کی ماں بھی موجود ہو اور اس کا باپ بھی موجود ہو، تو ماں کو بھی حصہ ملے گا اور باپ کو بھی حصہ ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ اس کی دوستو تین صورتیں ہیں، تین حالت ہیں۔ مثال کے طور پر مرنے والے کے اولاد ہے، چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں، چاہے صرف ایک لڑکا ہے، چاہے صرف ایک لڑکی ہے، یعنی اولاد ہے، بس اتنی بات ہے۔ تو اس صورت میں ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، اور دونوں کو چھٹا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ دوسرے وارثوں کو ملے گا، جو بھی قانون کے اعتبار سے اس کا حقدار ہے اس کو ملے گا۔ اور اگر اس کے کوئی اولاد نہ ہو، مرنے والے کے کوئی اولاد نہ ہو، نہ لڑکا نہ لڑکی، بلکہ اس کے بہن بھائی بھی نہ ہو، مرنے والے کے نہ بھائی ہو نہ بہن ہو، تو اس صورت میں ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو 2/3 ملے گا۔ اور اگر مرنے والے کے اولاد تو ہے نہیں، ہاں بہن یا بھائی ہیں، تو اس صورت میں بھی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باپ کو کتنا ملے گا؟ یہ اس حساب سے ملے گا کہ اور کوئی وارث ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اور وارث ہے تو اس کا حصہ دے دیا جائے گا، نہیں تو سب باپ کو دے دیا جائے گا۔ اور وہ آپ تو سمجھے نہ سمجھے، لیکن میں عرض کر دوں، ایک اصول ہے، اس کو کہتے ہیں عصبہ، عین صاد با عصبہ۔ جن لوگوں کے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں حصے متعین ہیں، ان کو دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ سب اس کو مل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عصبہ۔ یہ اب آپ ترجمہ سنیے، انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آئے گا۔ اور اس کے ماں اور باپ دونوں کے واسطے، ہر ایک کے واسطے چھٹا حصہ ہے، چھٹا حصہ باپ کا، چھٹا حصہ ماں کا، اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے۔ دیکھو، مما ترکا کے ترجمہ ہے چھوڑا، اور مرنے والا جو مال چھوڑتا ہے اس کو ترکہ ہی کہتے ہیں، ترکہ میراث بھی کہتے ہیں اور ترکہ بھی کہتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اگر اس کے اولاد ہو، مرنے والے کے اولاد ہو، خواہ لڑکا ہو خواہ لڑکی ہو، وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ،
اور اگر مرنے والے کے اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث اس کے باپ ہی ہو، ماں باپ ہی ہو، اور کوئی وارث نہ ہو، تو اس کی ماں کو تہائی حصہ ملے گا، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کو تہائی حصہ ملے گا۔ اسی سے خود معلوم ہو رہا ہے کہ باقی جو 2/3 ہوگا وہ باپ کو چلا جائے گا، اور اگر کوئی اور وارث ہوگا تو اس کو چلا جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر مرنے والے کے بھائی ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اس صورت میں بھی جیسے اولاد ہونے کی صورت میں چھٹا حصہ ملتا ہے، ایسے ہی بھائی بہن ہونے کی صورت میں بھی چھٹا حصہ ملے گا۔ اور رہ گیا باقی حصہ تو وہ وہی ہے کہ جو عصبہ ہوگا اس کو مل جائے گا، باپ کو مل جائے گا، کوئی اور وارث ہوگا اس کو مل جائے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، اس وصیت کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے اور دین قرض ادا کرنے کے بعد۔ یہ بات میں نے عرض کر دی تھی کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس نے جو چھوڑا ہے، جس کو ترکہ بھی کہتے ہیں، میراث بھی کہتے ہیں، اس میں سے سب سے پہلے اس کا کفن دفن وغیرہ کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کو قبر تک پہنچانے کے لیے، بلکہ قبر میں دابنے کے لیے جو خرچہ ہوگا وہ اس کے ترکے میں سے خرچ ہوگا سب سے پہلے۔ اچھا، وہ خرچ کرنے کے بعد پھر اس میں سے قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر قرض میں سب کچھ چلا جاوے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، تو کسی کو کچھ نہیں ملنے کا۔ اگر اس نے وصیت بھی کی ہو تو وہ وصیت بھی پوری نہیں کی جائے گی، اور قرض ادا کرنے کے بعد جو بچتا ہے تو اس میں تہائی میں اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ وصیت پوری کرنے کے بعد اب جو بچتا ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ باپ کا بھی چھٹا حصہ، ماں کا بھی چھٹا حصہ، یا ماں کا چھٹا حصہ اور باپ کا 2/3 حصہ، تو ماں کا 1/3 حصہ اور باپ کا 2/3 حصہ، یہ جو حصے ہوں گے یہ سب کفن دفن کا خرچ نکالنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت پوری کرنے کے بعد ہوں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب یہاں اگلی بات سوچنے کی ہے، اور وہ مسئلہ پہلے میں آپ کے ذہن میں، سوال آپ کے ذہن میں ڈال دوں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ بھائی ماں کو چھٹائی حصہ کیوں دیا، باپ کو چھٹائی حصہ کیوں دیا، ایک صورت میں ماں کو 1/3 کیوں دیا، 2/3 باپ کو کیوں دیا۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ دادا، ماں بھی اسی میں آ گئی، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں بھی اسی میں آ گئی، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تم کو زیادہ نفع پہنچانے والا کون ہے، تم نہیں جانتے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لو، 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا آپ کی پوری خدمت کرتا ہے، پوری اطاعت کرتا ہے، اگر آپ ذرا بھی غصے ہوتے ہیں تو سر جھکا لیتا ہے، آپ کے پاؤں بھی دباتا ہے، اور دوسرا آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھو، آپ تو یہ چاہیں گے کہ جو میری خدمت کرتا ہے، مجھے آرام پہنچاتا ہے، میں تو سب اس کو دے دوں، لیکن کون کب نفع پہنچانے والا ہو جاوے اور کون کب نقصان پہنچانے والا ہو جاوے، اور بھائی نفع پہنچا دے یا بھائی نقصان پہنچا دے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع نقصان پر اس کا مدار نہیں رکھا، بلکہ اس کا مدار رکھا ہے قرابت پر۔ بس اگر بیٹے ہیں تو دونوں برابر ہیں، اور بھائی ہیں تو دونوں برابر ہیں، کس سے دوستی ہے کس سے دشمنی ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا کوئی اعتبار اس میں نہیں کیا گیا۔ ایک بات تو یہ۔ اگلی بات اور دھیان دینے کی ہے
یہ بار بار میں تقریروں میں کہتا ہوں، یہاں تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، فریضۃ من اللہ. اور آخری بات تو یہ ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، لہذا تمہاری سمجھ میں اس کی کوئی حکمت و مصلحت آوے یا نہ آوے، بس اللہ کا حکم ہونے کے سبب ماننا تمہارا فرض ہے. یہ ہے فریضۃ من اللہ کا مطلب. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جاننے والا ہے اور بہت ہی حکمت اور مصلحت والا ہے، یعنی مصلحتوں کی نفع نقصان کی رعایت کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جب اسے علم سب سے زیادہ ہے تو وہی ہر کسی کے نفع نقصان کی رعایت بھی کر سکتا ہے. یہاں تک اولاد کا قانون ہو گیا اور ماں باپ کے بارے میں قانون ہو گیا. اب آگے آ رہا ہے میاں بیوی کا قانون. اس کو بھی میں پہلے آپ کو اپنے الفاظ میں آسان عبارت میں سمجھا دوں. ایک شخص مرد اس کا انتقال ہوا اور اس مرد کی کوئی اولاد نہیں ہے، بیوی ہے لیکن کوئی اولاد نہیں ہے. اس مرد کی کوئی اولاد نہیں ہے، مرد کی اولاد نہیں ہے، یعنی یہ بیوی اس وقت اس کی موجود ہے زندہ، نہ تو اس سے اور نہ کسی دوسری بیوی سے، کوئی اولاد نہیں ہے. تو اس کی بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا. اور اگر کوئی اولاد ہے، 1 ہے 2 ہے 10 ہے، کچھ کتنی بھی ہیں، تو اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. اور آگے آپ وہی جواب سن لیجئے گا جو عرض کیا جا رہا ہے کہ 8واں حصہ بیوی کو مل گیا، باقی کس کو ملے گا؟ جو اور حقدار ہیں ان کو ملے گا. چوتھا حصہ بیوی کو مل گیا، باقی کس کو ملے گا؟ جو اور حقدار ہیں ان کو ملے گا. یہ ہوتا ہے. بھائی بھی ہوتے ہیں، چچا بھی ہوتے ہیں، چچا کی اولاد بھی ہوتی ہے، اور باپ بھی ہوتا ہے. اولاد تو ہے نہیں لیکن اس کا باپ ہو سکتا ہے، دادا ہو سکتا ہے، اگر باپ نہ ہو تو دادا ہو سکتا ہے، ماں ہے، ماں ہو سکتی ہے. یہ ہے جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، بس اولاد نہیں ہے. اور اگر عورت کا انتقال ہو اور عورت کے اولاد نہ ہو، یہاں بھی بات عورت کی ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس شوہر سے جو موجود ہے زندہ ہے، اس سے بھی اس کی کوئی اولاد ہو سکتی ہے اور دوسرے شوہر سے بھی کوئی اولاد ہو سکتی ہے، تو اس کے اولاد نہ ہو. یہ تو شوہر کو اس کے کل مال میں کا آدھا ملے گا. یہ اور اگر اولاد ہو تو چوتھائی ملے گا. یہ ہے مسئلہ، یہ مسئلہ ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے واسطے یعنی مردوں کے واسطے یعنی شوہر کے واسطے اس میں کا آدھا ہے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے واسطے اگر ان کی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو تمہارے واسطے چوتھائی ہوگا اس میں کا جو انہوں نے چھوڑا ہے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو وصیت انہوں نے کی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد. وَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور عورتوں کے واسطے یعنی بیویوں کے واسطے چوتھائی ہے اس میں کا جو تم نے چھوڑا اگر تمہارے اولاد نہ ہو. اولاد نہ ہو وہی نہ اس بیوی سے نہ کوئی دوسری بیوی سے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارے واسطے اولاد ہو، تمہاری اولاد ہو اس بیوی سے دوسری بیوی سے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو
ان کے واسطے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا. من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے وصیت کی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد. مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا آپ کے، میں نے پہلے زبانی بتا دیا تھا، اب ترجمہ ہو گیا. اب یہاں ایک بات پر توجہ دیجیے گا، یہاں 3 مسئلے بیان کیے اور ہر مسئلے کے بعد کہا من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، کہ پہلے وصیت پوری کی جاوے گی، پھر قرض ادا کیا جاوے گا، اور اس کے بعد پھر میراث میں ترکے میں جو حصہ ہے وہ ملے گا. تینوں جگہ یہی بات بیان کی. تو دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو قرض کی ادائیگی میں اور اسی طریقے سے وصیت کے پورا کرنے میں اتنی کوتاہی کی جاتی ہے، اتنی کوتاہی کی جاتی ہے کہ بس جو کچھ ہمارے سامنے حال ہے ہمیں معلوم ہے، لینے کو تیار اور دینے کو مانگتے ہیں ثبوت. اور وصیت کرنے میں، وصیت پوری کرنے میں کرتے ہیں بڑی کوتاہی، چونکہ بعض مرتبہ تو اس وصیت کا کوئی مطالبہ کرنے والا ہی نہیں ہوتا. مثلاً یہ کہا کہ میری طرف سے مسجد بنوا دیو، میری طرف سے مدرسہ بنوا دیو، میری طرف سے فقراء میں غریبوں میں اتنا مال خیرات کر دیو، تو اس کا تو کوئی مطالبہ ہی کرنے والا نہیں ہوتا. اور اگر کسی اور کے وصیت کی ہے، مثلاً چچا وارث تو نہیں ہوتا لیکن اس نے وصیت کی ہے کہ میرے چچا کو اتنا دے دینا، تو اس کا تو مطالبہ کرے گا لیکن زور زبردستی اس کی بھی کچھ نہیں. اس واسطے بار بار اس کی تاکید کی گئی. اب آگے چلتے ہیں. اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ نہ اس کی ماں زندہ ہو، نہ اس کا باپ زندہ ہو، نہ اس کا دادا زندہ ہو، اور نہ اس کی اولاد ہو، یعنی نہ بیٹے پوتے ہوں، نہ بیٹے بیٹیاں ہوں، نہ پوتے پوتیاں ہوں، یہ ہاں اس کے بھائی بہن ہوں، یہ مسئلہ ہے، اس کے بھائی بہن ہوں تو ان کو کہتے ہیں کلالہ. کلالہ تو اب یہاں اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے وارث کلالہ ہوں یا کوئی عورت ہو، یعنی کلالہ ہو جس کا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور اس کا کوئی بھائی ہو یا اس کی کوئی بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. یہ بات ہے. اس کی صورت آپ پھر دوبارہ سن لیجئے گا، شاید میں نے اچھی طرح نہیں بتائی. ماں باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، بیٹے بیٹیاں بھی نہیں ہیں، پوتے پوتیاں بھی نہیں ہیں، ہاں اس کا بھائی ہے کوئی یا اس کی بہن ہے. تو اس صورت میں جب بیٹے بیٹی نہیں ہیں اور ماں باپ بھی نہیں ہیں تو اس کے بھائی بہن وارث بنیں گے. اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو. یہاں ایک بات ہے تھوڑی سی، اور وہ تھوڑی لمبی ہے لیکن میں کہوں گا ضرور انشاءاللہ العزیز. کبھی تو بھائی بہن کا دونوں کا باپ بھی ایک ہوتا ہے، ماں بھی ایک ہوتی ہے، ان کو حقیقی بہن بھائی کہتے ہیں. اور کبھی بھائی بہن ہیں لیکن اور دونوں کا باپ بھی ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے، ان کو عربی میں اور فقہ مسائل کی کتابیں معلاتی بہن بھائی کہتے ہیں. اور اگر باپ الگ الگ ہے، ماں ایک ہے، تو ان کو اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں. اخیافی یہ ہے، اور ان کے حکم الگ الگ ہیں. ویسے یہ نکاح کے اعتبار سے تو سب بالکل سگے بھائیوں بہنوں کی طرح ہے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں میراث میں ان کا حکم الگ الگ ہے.
میراث میں جو ماں شریک بہن بھائی ہیں ان کا تو حکم یہاں بیان کیا گیا ہے، اور جو حقیقی بہن بھائی ہیں یا باپ شریک بہن بھائی ہیں ان کا حکم اس صورت کی بالکل آخری آیت میں بیان کیا گیا۔ یہ تو کلالہ ہے، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، پوتے پوتیاں نہیں ہیں، بہن بھائی ہیں اور وہ ماں شریک بہن بھائی ہیں، تو ان کے لیے حکم ہے کہ ان کو چھٹا حصہ ملے گا، ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پھر رہے گی بات وہی کہ باقی کس کو جائے گا، بس جو حقدار ہے۔ لیکن پھر ہمارے بھائی حاجی جی پوچھ بیٹھیں گے کہ یہاں تو نہ ماں ہے نہ باپ اور نہ بیٹے بیٹیاں، تو حقدار کون بنے گا؟ یہاں چچا حقدار بنے گا، اور اگر مان لو چچا بھی نہیں ہے تو چچا کی اولاد حقدار بنے گی۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، یہاں تو ایک بھائی ایک بہن کا حکم بیان کیا ہے، اور اگر دو بھائی ہوں، دو بہنیں ہوں، یا بہن بھائی ملا کے 3-4 ہوں، ایک سے اوپر ہوں، تو وہ سب کے سب 1/3 میں شریک ہوں گے اور باقی 2/3 دوسرے ورثہ ہو جائے گا۔ یہاں بھی وہی فرمایا گیا ہے، وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو وصیت کی گئی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد جو اس کے ذمہ ہے۔ غیر مضار، اس میں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جاوے، نقصان نہ پہنچایا جاوے۔ مثال کے طور پر ایک شخص 1/3 سے زیادہ وصیت کرتا ہے تو اس میں ورثہ کا نقصان ہے، قاعدے کے خلاف ہے، تو اس کو 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کرنی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا وصیت کرنے کا اپنا دلی کوئی تقاضا نہیں ہے، ہاں اس کو اپنے وارثوں سے دشمنی ہے، اب وہ کم سے کم ان کو مال ملے اس لیے ہے تو وہ دوسروں کو وصیت کرتا ہے، صرف ان کو نقصان پہنچانے کی غرض سے، ان سے برائی کی وجہ سے، تو شریعت نے، اللہ کے رسول نے، اللہ نے اس کو منع کیا ہے۔ دیکھو اس کو پھر 4 مرتبہ بیان کیا نا، تو چوتھے مسئلے کے بعد بھی اس کو بیان کیا، ایک مسئلہ رہ گیا وہ یاد رکھیے گا آپ، چاہے کوئی سی صورت ہو، چاہے کوئی سی صورت ہو، اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تھا اب تک تو اس کا مہر پہلے ادا کیا جائے گا، وہ قرض ہے، قرض کی طرح وہ پہلے ادا کیا جائے گا، اور میراث تقسیم بعد میں ہوگی، وصیت بعد میں نافذ کی جائے گی اور میراث تقسیم بعد میں ہوگی، پہلے مہر ادا کیا جائے گا۔ اور جس صورت میں عورت کو 8واں حصہ مل رہا ہو یا اس کو 4تھا حصہ مل رہا ہو، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، تو پہلے جو اتنا مہر ہے اس کا وہ دیا جائے گا، پھر اس کو 8واں حصہ اور 4تھا حصہ بھی دیا جائے گا جو اس کا بنتا ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ سب تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ دیکھو دوستو، پہلا فریضۃ من اللہ، یہاں فرمایا وصیۃ من اللہ۔ میراث کے احکام بیان کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی تاکید فرمائی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ دیکھو اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم بیان کرنے کے بعد جنت کا ذکر فرماتے ہیں یا جہنم کا ذکر فرماتے ہیں یا اپنی کسی صفت کا ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں ابھی بھی، اس صفت میں اشارہ ہوتا ہے اس کی طرف کہ آپ اس حکم کو صحیح مانیے، یہ علم والے کی طرف سے ہے، یہ تمہارے نفع نقصان کو جاننے والے کی طرف سے ہے۔ پھر آگے اسی کی تاکید کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یعنی اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکام ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو داخل کرے گا ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو دیکھو
بات ایک ہی ہے، الگ نہیں ہے، الفاظ الگ ہوں گے بس۔ ایک کامیابی تو یہ ہے کہ کسی کا حصہ نہ دے کر جو بھی کچھ تھا سب ہڑپ لیا اپنے آپ میں۔ ایسے واقعات بہت سامنے آتے رہتے ہیں۔ ابھی ہمارے دوست ہیں کچھ، تو جتنا کاروبار تھا ایک بھائی نے قبضہ رکھا سب کا سب، اور دوسرے بھائی پہ جو چھوٹی سی دکان تھی بس وہ وہاں تک ہے۔ ایک تو ہے کامیابی یہ ہے کہ بھائی میں لاکھوں کا مالک ہو گیا، میں کروڑوں کا مالک ہو گیا، اور ایک کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرے، اللہ کے حکم کے مطابق پوری میراث پورا ترکہ تقسیم کرے۔ اللہ اس کو فرماتے ہیں یہ ایک بڑی کامیابی۔ وہ کامیابی صرف دنیا کے حساب سے ہو سکتی ہے، وقتی ہو سکتی ہے، اور بڑی کامیابی یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو کتنی تاکید فرما رہے ہیں، وصیۃ من اللہ فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو دوسرے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے۔ اور یہاں ہم یوں کہیں گے، اگرچہ یہ عام بات ہے، کوئی سا بھی ہو اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا کوئی بھی حکم ہو، لیکن یہاں ہم یوں کہیں گے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق میراث تقسیم نہ کرے، کیونکہ اسی کا ذکر چل رہا ہے، اسی سے متعلق فرما برداری اور اسی سے متعلق نافرمانی کا ذکر ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق میراث تقسیم نہ کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو پھلانگ جاوے، اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکام پر عمل نہ کرے، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اس کو ایک آگ میں داخل کریں گے اور اس آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کو رسوا کرنے والا عذاب ہو، رسوا کرنے والا عذاب۔ اس سے اس کی تاکید بھی معلوم ہو رہی ہے، اور دوسرا حکم۔ اب یہاں ایک بات ہو سکتی ہے، اور وہ آپ حضرات کے لیے چونکہ ماشاءاللہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ تو کافر ہی رہے گا جہنم میں، ہمیشہ ہمیشہ مومن نہیں رہے گا۔ تو اگر کسی شخص نے میراث اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تقسیم نہیں کی، تو اس کے بارے میں یہاں یوں کیوں کہا گیا کہ اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ ہاں، تو دیکھو دوستو، یہاں پر ایک اصول ہے، وہ اصول آپ پہلے بھی سنے ہوئے ہیں نماز کے سلسلے میں، وہ یہاں بھی سنیے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا حکم ماننے ہی سے انکار کر دے کہ میں اس کو اللہ کا حکم ہی نہیں مانتا، پڑا ہو یہ اللہ کا حکم میں ہمارے یہاں نہیں چلے گا، یہ ہے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، تو وہ ایک حکم کا انکار کرنے ہی سے کافر ہو جائے گا، پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کو مانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے بالکل صحیح ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ مومن ہے، اس کے واسطے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں ہے۔ اس کا پھر وہ مطلب بیان کر دیا جاتا ہے، یہ خان یہ ہو۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات، اور وہ بھی دھیان رکھنے کی بات ہے، آپ نے بار بار اخبار میں پڑھا ہوگا، لوگوں کی زبانی سنا ہوگا، مسلم پرسنل لا، میں نے بھی شاید ذکر کیا تھا پہلے۔ تو دیکھو مثال کے طور پر زمین کا بیچنا خریدنا ہے، تو یہ دو مسلمانوں کے بیچ بھی ہو سکتا ہے، دو ہندوؤں کے بیچ بھی ہو سکتا ہے، ایک ہندو ایک مسلمان کے بیچ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے جو متعلق قانون ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس ملک کی بات کر رہا ہوں میں، شریعت کی بات نہیں ہے ابھی۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاملات، لیکن
میراث جو تقسیم ہوگی یہ تو دو مسلمانوں ہی کے بیچ میں تقسیم ہوگی، کوئی غیر مسلم وارث نہیں بنے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اگر کسی کا بیٹا مسلمان ہے اور باپ مسلمان نہیں ہے تو اس باپ کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور اگر باپ مسلمان ہے بیٹا مسلمان نہیں ہے تو بیٹے کو اس کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، اگرچہ وہ الگ سے مسئلہ تھا، اس میں اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے کسی بھی وجہ سے تو اب باپ بیٹے کی میراث میں سے حصہ نہیں پائے گا، اور بیٹا باپ کو قتل کر دے تو اب بیٹے کو باپ کی میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ جو لوگ کہیں کہیں ہوتا ہے ایسا، ہمیں ہر جگہ نہیں ہوتا، باپ کو نمٹا کے اس کی ساری زمین جائیداد پر ساری دولت پر قابض ہونا چاہتے ہیں، تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اولاد نے باپ کو قتل کیا ہے تو پھر ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، قاتل کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ ہے۔ تو بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مسائل ہیں مسلمانوں کے درمیان ہے، نکاح یاد رکھیے پیچھے بھی گزر چکا ہے، وہ کسی ہندو کا اور کسی مسلمان کا، چاہے وہ عورت مرد ہو میں سے کوئی سا بھی ہو، کبھی نکاح نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ زناکاری اور بدکاری ہو، ہمیشہ، چاہے مان لو مسلمان لڑکا مسلمان رہے اور لڑکی مسلمان نہ رہے تو بھی زناکاری ہوگی، لڑکی مسلمان ہو لڑکا مسلمان نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا، ہمیشہ زناکاری ہوگی۔ یہ وصیت ہے، نکاح طلاق کے بس مسئلے ہیں، اور اسی طریقے سے وصیت کا مسئلہ ہے، وصیت کا مسئلہ ہے، یہ ایسے قانون ہیں جو مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور انہی کو مسلم پرسنل لا کے، یعنی مسلمانوں سے متعلق خاص قانون، لا کے معنی قانون۔ انگریز نے بھی اس میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی، جب ہندوستان میں انگریز کی حکومت آئی تو اس نے بھی کوئی مداخلت نہیں کی تھی، اور اس نے یوں کہا تھا کہ ان کے جو مخصوص مسائل ہیں یہ شریعت کے مطابق ہوں گے، ان کی شریعت کے مطابق ہی ہوں۔ نہ اس نے نکاح میں کوئی مداخلت کی تھی، نہ طلاق میں کوئی مداخلت کی تھی، نہ میراث میں، نہ وصیت میں، نہ بچے کو گود لینے کے مسئلے میں جو شریعت کے احکام ہیں ان میں کوئی دخل نہیں دیا تھا۔ پھر جب ہمارے ملک کا قانون بنا، ملک آزاد ہوا اور قانون بنا، آئین بنا، اس میں بھی اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دی گئی تھی کہ ان کے لا سے، مسلم پرسنل لا سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ تو اس کے متعلق ہمیں ہمیشہ جد و جہد جاری رکھنی چاہیے، ہمیشہ جد و جہد جاری رکھنی چاہیے۔ کم از کم جو ہماری مخصوص چیزیں ہیں، مسجد ہے، قبرستان ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، اور ہمارے یہ قانون ہے وصیت کا، میراث کا، نکاح کا، طلاق کا، تو ان میں حکومت بالکل کوئی دخل نہ کرے، اور آئین اس کی گارنٹی دیتا ہے جو کچھ کیا جاتا ہے وہ اس کے خلاف ہی کیا جاتا ہے، اسی میں سے کوئی چور دروازہ، کوئی کھڑکی تلاش کی جاتی ہے۔ دیکھو قانون تو بن گئے لیکن ان کی حفاظت کے واسطے ہمیں ہمیشہ مستعد اور تیار رہنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں آپ کو کہ بعض اخبارات والے، بعض چینل والے، بعض نوجوان ہمارے بیچ میں وہ نہ معلوم کیسی بات کرتے ہیں، وہ یہ مار لو، دھاڑ لو، جلوس نکال دو، جلسہ کر دو، لڑ مرو، تو دیکھو ایسا کبھی مت کرو، ہمیشہ پرامن رہنا ہے، اور جو جمہوری اور آئینی ہمارے حق ہیں اور جمہوری اور آئینی جو طریقہ ہے اس سے کام لینا ہے، اور کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر امن و امان کی صورت بگاڑ کر کوئی کام نہ کیا جائے، لیکن اپنے حق کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔